السلام علیکم रहमतुल्लाह। آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی یہ جو پہلی راتیں چل رہی ہیں ان میں کوئی خاص عمل خاص کام ہم کون سے کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں ایک بات یاد رکھیں، یہ رمضان المبارک کے یہ جو دن راتیں چل رہی ہیں یہ بڑی قیمتی ہیں اور یہ پورا مہینہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یہ محنت کرنے کا مزدوری کرنے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ شروع ہوتا سیدہ عائشہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر باندھ لیتے، یعنی اپنے آپ کو تیار کر لیتے۔ تو یہ کام جو ہم نے کرنے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس مطابق چلانے کے لیے ریڈی کر لینا ہے کہ یہ رمضان آ رہا ہے اور یہ محنت کا مہینہ ہے اور ہم نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کاوش کرنی ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی فضل سے، اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ مہینہ اور یہ جو دن ہیں یہ بڑے کام کے ہیں۔ ان راتوں میں خاص اعمال جو ہیں جو ان راتوں میں کرنے ہیں، سب سے پہلے میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے دلوں کو صاف کر لیں، دلوں کو صاف کر لیں۔ کہیں ہمارے دل میں کذب کی وجہ سے، ہمارے دل میں جو ہے وہ کینے کی وجہ سے، ہمارے دل میں کوئی ایسے گناہ کی وجہ سے ہمارے اعمال نہ تباہ ہو جائیں، یا ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز ہمارے دل میں ہو جس کی وجہ سے ہم نیکی کی توفیق چھین لی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز ہمارے دل میں ریاکاری ہو، ہمارے دل میں جو ہے وہ بغض ہو، کینہ ہو، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کو قبول نہ کیا جائے یا ہم وہ اعمال کرنے کی ہمیں توفیق نہ دی جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ سے آنسو بہا کے معافی مانگ کے یہ مانگنا ہے، اللہ اس رمضان میں جو شروع ہو رہا ہے، یہ رمضان کی ابتدا ہے، پہلا عشرہ ہے، اللہ اس میں خیر کے کام کرنے کی توفیق بھی دے اور ان کو تو قبول بھی فرما لے۔ دوسرے نمبر پہ ایک چیز یاد رکھیں، ہمیشہ اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمارے اعمال کو تباہ نہ کرنا، ہمارے اعمال کو ضائع نہ کرنا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں بتاتے ہیں آخری آیات میں، ان کے بہت سارے اعمال والے قیامت کے دن لوگ آئیں گے، بڑے بڑے اعمال ہوں گے، لیکن ان کا ہم وزن ہی نہیں کریں گے، بیکوز ان میں کچھ ایسی غلطیاں ہوں گی، ایسے بلنڈر ہوں گے جن کی وجہ سے ہم نیکیوں کا بھی وزن نہیں کریں گے، ضائع کر دیں گے۔ تو یہ چیزوں سے بچنا ہے، اپنے اندر اخلاص لانا ہے، توبۃ النصوحہ کرنی ہے۔ ابھی توبۃ النصوحہ کریں گے، پکی سچی توبہ کر کے اپنے رب سے عہد کر کے اس رمضان میں اتریں گے تاکہ ہمارے باقی دنوں کے اعمال ضائع نہ ہوں، قبول ہو جائیں۔ پھر اسی طرح سے چند ایک چیزیں جو اعمال میں کرنی ہے۔ تراویح آپ نے پڑھنی ہے، تھوڑی پڑھ لیں، پڑھنی لازمی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ساری رات آپ تراویح 2-4 رکعت پڑھیں، پہلی تو بات ہے جو پوری پڑھے گا اس جیسا بندہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قیام کرتا ہے رات کا، میں اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہوں، جو رمضان میں قیام کرتا ہے۔ تو کوشش کریں تراویح پڑھیں اور سو جائیں، یقین کریں آپ ایسے اعمال کو حاصل کر لیں گے، ایسی چیزوں کو حاصل کر لیں گے کہ آپ کے گناہ بھی معاف، پریشانیاں دور، تکلیفیں دور۔ آپ سوئے ہوں گے، آپ کو قیام ساری رات کا ثواب مل جائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سحری کا وقت ہے، تسحروا، سحری کرو، یہ برکت کا وقت ہے، اس وقت آپ نے دعا لازمی کرنی، اس وقت 2 رکعتیں پڑھیں اور دعا کریں، کیونکہ تحیۃ الوضو پڑھ لیں، 2 رکعتیں پڑھیں، دعا کریں۔ اس دعا میں جو اللہ نے خیر رکھی ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ شروع میں ہم نے اپنی روٹین بنانی، قرآن پاک سے جڑنا ہے، ان چیزوں کو اپنے معمول شروع میں بنا لیں ابتدا کی راتوں سے، تاکہ ہمارے وہ جو ایسے گناہ جو ہمارے اندر ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں تباہ ہو سکتی ہیں، ان کو چھوڑ کے ہم نے نیکیاں کرنی ہے تاکہ ہماری نیکیاں بھی قبول ہو جائیں اور ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔